تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بہت زیادہ معاف کرنے والا، کرم کرنے والا، قدردان اور بردبار ہے۔ وہ اپنی مرضی، رحمت اور قدرت سے اپنی مخلوق کا انتظام و انصرام اور تدبیر کرتا ہے، اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اس کی جانی و انجانی ان تمام نعمتوں پر جن کو اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو عرش کریم کا مالک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور عظیم الاخلاق رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل اور معتدل منہج والے صحابہ پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سے ڈر جاؤ، واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے فلاح دارین اور اپنے جنت کے محلات کو حاصل کر لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر و ثواب دے گا۔ اے لوگو، جو جنت چاہتا ہے وہ جان لے کہ جنت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے اس کے حصول کے لیے ایسے اعمال بیان کیے ہیں جو موت سے پہلے کرنے ضروری ہیں۔ تو جس کا عمل اچھا ہوگا اس کا ثواب بھی اچھا ہی ہوگا، اور جو آخرت کو فراموش کرتے ہوئے صرف دنیا کا طلبگار ہے اسے دنیا کا مالک اللہ رب العالمین دنیاوی نصیب تو عطا کر دے گا، مگر آخرت میں اس کے لیے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا، مذمت کیا ہوا، دھدکارا ہوا۔ اور جس نے آخرت چاہی اور اس کے حصول کے لیے بحالت ایمان بھرپور کوشش کی، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ ہر ایک کو ہم بہم پہنچاتے جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے رب کے انعامات میں سے تیرے رب کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دنیا آخرت دونوں ہی ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ چنانچہ جو دنیا آخرت کا سوال کرنا چاہتا ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس دنیا میں عطا کیا ہے مسلمان اس سے انتہائی شاندار طریقے سے مستفید ہوتا ہے۔ وہ جائز و حلال چھوڑ کر ناجائز و حرام کو منہ نہیں لگاتا، غرور و تکبر اور اسراف کے بجائے ہمیشہ میانہ روی کی پابندی کرتا ہے، اور جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ اس سے دنیا کی اصلاح کرتا ہے اور اللہ کے رزق سے نیکی کو فروغ دیتا ہے۔ جو اللہ اس کو دنیا کا حصہ دیتا ہے وہ اسے آخرت میں نعمتوں والے ابدی گھر کے لیے زیادہ راہ بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا آخرت دونوں میں نیکی و بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی فراموش نہ کر، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کے خواہاں نہ بن، بلا شبہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اے لوگو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی کا حصول صرف اور صرف اس کی اطاعت و فرما برداری سے ہی ممکن ہے، اور اللہ کے فضل و رحمت کے بغیر
انسان کا برائی سے بچنا ناممکن اور مستحیل ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے, اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا نشاور کر دے, اور وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. میں اس حقیقت کو بیان کر رہا ہوں جس کی طرف ہر انسان دوڑ رہا ہے, اور وہ ہے بلائیوں کے حصول کے لیے ہر کسی کی جد و جہد اور سر توڑ کوشش, شان و شوکت اور شرافت کے سمیٹنے کا جنون, ہلاکت و بربادی اور نقصانات سے بچاؤ کی خواہش, جبکہ اس بلند ترین مقصد اور عظیم کامیابی کے حصول کا دار و مدار صرف اور صرف اتباع طریق الرسل صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم الرسل ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی پر ہے. چنانچہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر لی وہ دنیا آخرت کی بلائیوں کے حصول میں کامیاب ہو گیا, اگرچہ اسے کوئی مکروہ مصیبت ہی کیوں نہ لاحق ہو. حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے, کیونکہ اس کا سارا معاملہ خیر و بھلائی پر مشتمل ہے, اور یہ شرف مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر اسے کوئی نفع اور مسرت پہنچتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر و بھلائی ہے, اور اگر اسے کوئی نقصان و پریشانی ہوتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر و بھلائی ہے. مسلم شریف. تو جس نے پیغمبروں کے راستے کی مخالفت کی وہ ایمان سے محروم ہو کر اپنی دنیا آخرت تباہ کر بیٹھا, اور جو اسے دنیا ملی وہ بھی اس کے لیے بے سود نکلی, کیونکہ دنیا کا ساز و سامان زوال پذیر اور ناپائیدار ہے, اور اس دنیا کی خوشیوں میں رنج و غم اور بربادی مکس ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے دنیاوی زندگی ٹوٹل دھوکہ ہی دھوکہ ہے, سو اے انسان اپنے رب سے دل لگا اور ہمیشہ اسی سے خیر و بھلائی کا سوال کر, اسی سے ہر شر سے پناہ مانگ, کیونکہ ہمارا رحمان و رحیم پروردگار چاہتا ہے کہ ہم اس سے بڑے بڑے مطالبات کریں. اللہ سبحانہ و تعالی نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں ہر ایک کو اس کا منہ مانگا مطالبہ دے دوں تو اس سے میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی مگر اتنی سی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے ہوتی ہے. اسے مسلم شریف نے ابو ذر سے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت و سلامتی کا سوال کرنا دین کی حفاظت, ابدان کی عافیت و سلامتی, دنیا آخرت کے مفادات کے تحفظ اور خصوصاً اس سخت مصیبت اور تباہ کن آفتوں کی صورتحال میں انتہائی نفع بخش دعاؤں میں سے ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ سے مانگتا رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے عافیت و سلامتی مانگو. پھر کچھ دن روک کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ سے مانگتا رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عباس, اے رسول اللہ کے چچا, اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت میں عافیت و سلامتی طلب کرو. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ادب و احترام اور ان سے بڑی الفت و محبت کرتے اور ان کو اپنے والد کا درجہ دیتے اور انہیں کہا کرتے تھے اے چچا جان عافیت کی دعا بکثرت کیا کرو. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. اور تمام صحابہ کرام بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے. عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کبھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے تو احتراماً اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے تھے.
اپنے زمانے کے تمام قراء و محدثین کے امام محمد بن الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقل مند شخص کو اس کلمے کے مقام و مرتبوں کو سمجھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے اختیار فرمایا. تو جسے عافیت و سلامتی نصیب ہو گئی وہ تو اس چیز کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جو وہ دل و جان اور دین سے چاہتا تھا, اور یقیناً اس سے بچ گیا جس کا اسے دنیا آخرت میں خطرہ تھا. بلا شبہ عافیت کی دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر ثابت ہے, اور یہی دعا لگ بھگ 50 طریقوں سے لفظی اور معنوی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد بھی ہے. یہ حال تو اس ہستی کا ہے جس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں اور جو حقیقی اور مطلق طور پر معصوم عن الخطا بھی ہیں. تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا جو تقدیر کے نشانے پر اور نفس و شیطان اور خواہشات کی گھات میں ہے. ان کی کلام ختم ہو گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت و سلامتی کا سوال کرو کیونکہ یقین کے بعد کسی کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی. اس سے روایت کیا ترمذی نے, ابن ماجہ اور حاکم نے کہا اس کی سند صحیح ہے. اور یقین سے مراد اللہ, اس کے فرشتوں, اس کی کتابوں, اس کے رسولوں, روز آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا, اور جو قرآن و سنت سے وارد ہے اس کی ایسی یقینی و قطعی تصدیق کرنا جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو. ہر چیز میں اللہ کا سہارا لینا اور اپنے تمام معاملات کو اسی کے سپرد کرنا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے رب سے دنیا آخرت کی عافیت کا سوال کرو. دوسرے دن پھر وہ شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ویسا ہی جواب دیا. پھر وہ تیسرے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن بھی اسے ویسا ہی جواب دیا اور مزید فرمایا جب تمہیں دنیا و آخرت میں عافیت مل جائے تو سمجھ لو کہ تم نے کامیابی حاصل کر لی. ترمذی شریف. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں صبح کے وقت اور شام کے وقت کبھی نہیں چھوڑی تھی. اے اللہ میں تجھ سے دنیا آخرت کی عافیت مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے دین, دنیا, اہل و عیال اور مال متاع میں درگزر و عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میری پردہ پوشی فرما اور خوف و خطرات سے مجھے پرامن فرما. اے اللہ تو میری آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر سے حفاظت فرما اور میں اپنے نیچے سے اچانک دبوچ لیے جانے سے تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں. صحیح حدیث ہے جسے ابو داؤد, ابن ماجہ, حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ان وباؤں وغیرہ کو بھی رفع دفع کر دیتا ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی. اسے ترمذی, حاکم اور ابن ماجہ نے, ابن حبان نے روایت کیا ہے. اسی طرح تمام کے تمام اذکار بھی وہ دعا و عبادت ہے جس سے اللہ وبائیں رفع دفع کرتا ہے. آپ ذرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے اور ان سب سے ہلکی ترین بیماری غم اور پریشانی ہے. اسے طبرانی نے الاوسط میں اور حاکم نے المستدرک میں روایت کیا اور کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے. اور ذکر سے بھرپور استفادے کے لیے یقین اور حاضر قلبی ضروری ہے.
اور بے شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر بلائی کے طلب کرنے اور ہر نقصان دہ چیز کے رفع دفع کرنے کی دعا مانگنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر توکل و بھروسہ، اسی سے سچی التجا، اسی پر دلی اعتماد کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اور اس ذات پر توکل و بھروسہ کرو جسے موت نہیں آئے گی، اور فرمایا سو اس کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اور جو اللہ تعالیٰ پر واقعتاً بھروسے اور اسی سے خالص التجا کی گارنٹی دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہوئے فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اسلام نے اسباب کے خالق پر توکل کے بعد انہیں بروئے کار لانے کا حکم دیا ہے۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ عرابی آئے اور انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بیماریوں کا علاج کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی اس کی شفا بھی ضرور پیدا کی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا بڑھاپا۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ دعا کرنا اور عام و خاص تمام شروں سے پناہ مانگنا ان اسباب مقدرہ میں سے ہے جن کے بروئے کار لانے کا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین، یہ تینوں صورتیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ تجھے ہر چیز سے بچائیں گی۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو سورت قل هو اللہ احد کا پڑھنا اللہ کے ناموں کا وسیلہ اور معوذتین کا پڑھنا عام و خاص تمام شروں اور تمام شروں کے اسباب سے اللہ کی پناہ کا مطالبہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ سے ان 2 صورتوں کی ہم مثل کے ذریعے کبھی سوال نہیں کیا گیا۔ اور جس چیز کا بار بار یاد دلانا ضروری ہے وہ ہے احتیاط اور صحت سے متعلقہ تعلیمات پر پابندی کرنے پر تعاون، تاکہ ہم سب اس سنگین مصیبت اور شدید پریشانی سے بحفاظت گزر جائیں۔ اس تباہ کن وبا کے مقابلے میں فراخ دلی سے خرچ کرنے اور ہم وطنوں اور مقیمین کی صحت و تندرستی کے لیے شدت حرص پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں وہ ہمارے حکمرانوں اللہ ان کی حفاظت فرمائے کو جزائے خیر دے۔ سو ہدایات و تعلیمات پر عمل درآمد کرنے سے اس وائرس کے نقصانات میں کمی واقع ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس بلا کو بہت جلد رفع دفع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کی کشادگی اور فراخی بہت قریب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا اپنے آپ کو بڑا جو مجھ سے مانگنے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ ابھی بھی ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لیے باعث برکت بنائے، میرے اور آپ کے لیے اس کے آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے، اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے درست بات پر فیض یاب فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنے اور تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرایا اور جس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، جس نے ہر چیز کی تعداد کو شمار کر رکھا ہے، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ میں اپنے رب کے حمد و شکر بجا لاتا ہوں اس کی جانے و انجانے ان تمام نعمتوں پر جن کو اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جس کو آسمان و زمین میں کوئی چیز عاجز و بے بس نہیں کر سکتی۔ جس نے اس سے مدد طلب کی اس نے اسے بچا لیا، اور جس نے اس سے کفایت مانگی وہ اس کے لیے کافی ہو گیا، اور جس نے اس سے نصرت و ہدایت کا سوال کیا اس نے اسے سنبھال لیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے بشیر و نذیر بنا کے مبعوث کیا۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اعلیٰ صحاب پر بے شمار درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرو،
کیونکہ اللہ تقوی کی وجہ سے ثواب کے احسان عظیم سے نوازتا اور عذاب سے بچاتا ہے۔ اے لوگو، جو کرب شدید پوری زمین پر پھیلا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس عام وبا کو سوائے رب العالمین کے کوئی رفع دفع نہیں کر سکتا، اور شرعی اسباب اور حلال و جائز تجربات کو بروئے کار لانے پر باہمی تعاون اس کے ٹلنے کا ذریعہ ہے، اور پوری امت کی طرف سے عام توبہ اور اللہ سے معافی مانگنا اس کے دور کرنے کا سب سے عظیم سبب ہے۔ سو اللہ تعالیٰ توبہ و دعا کی وجہ سے مہربانی کرتے ہوئے وہ بلائیں بھی ٹال دیتا ہے جس سے بندے عاجز و بے بس ہوں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال و حرام دونوں بالکل واضح اور کلیئر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوم یونس علیہ السلام سے بوجہ توبہ و استغفار عذاب ٹلنے کے قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہو سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنی نبی کو کھو دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب عذاب ہمارے سر پر آ پہنچا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں توبہ کی فکر ڈال دی، تو انہوں نے فوراً عاجزی انکساری کا لبادہ اوڑھ لیا اور تمام چپایوں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر دیا، اور 40 راتوں تک چیخ چیخ کر بآواز بلند اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے نکلنے والی سچی توبہ اور اپنے کیے پر ندامت و شرمندگی کو جان لیا تو ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ اس کے بعد کہ وہ ان پر چھا چکا تھا، ان کی کلام ختم ہوئی۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تمام بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت الشیخ کی دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں۔